ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ریاست کے ایک بادشاہ تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ ہر روز اپنی تینوں بیٹیوں سے دریافت کرتا کہ آپ کس کا دیا ہوا کھا رہی ہیں۔ 2 بیٹیاں کہتی کہ ہم آپ کا دیا ہوا سب کچھ کھاتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بیٹی تھی جو کہتی تھی کہ میں اپنے نصیبوں کا کھاتی ہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آتا تھا کہ وہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ میرا دیا ہوا رزق کھاتی ہے۔ ایک دن بادشاہ کا غصہ آ گیا اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا، اس کو آپ کسی ویران جنگل میں چھوڑ کر آئیں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ میرا دیا کھا رہی ہے یا نصیبوں کا دیا کھا رہی ہے۔ بادشاہ کے نوکروں نے اسی طرح کیا، اس کو ایک ویران جنگل میں چھوڑ دیا۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس جنگل میں سے کچھ ساتھی مل جاتے ہیں جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا بسر کرتے تھے۔ ایک دن مایوس بیٹھے ہوئے تھے کہ جتنا ہم ان لکڑیوں کو فروخت کر کے کماتے ہیں، اس سے گزارا کرنا مشکل ہے۔ اتنے میں بادشاہ کی بیٹی نمودار ہوتی ہے اور وہ یہ سن لیتی ہے۔ ان کو وہ بتاتی ہے کہ جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ 7 بادشاہوں کی سلطنت کا ذخیرہ موجود ہے۔ پہلے تو وہ سب اس کی بات کا یقین نہیں کرتے، مگر بادشاہ کی بیٹی کی ضد کے آگے وہ ہار جاتے ہیں اور زمین کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تو واقعی وہ ذخیرہ موجود ہے۔ وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور بادشاہ کی بیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ سب اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ کی بیٹی اپنے حصے کی دولت سے بڑا محل تعمیر کرواتی ہے۔ جب محل تیار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اس باپ کو اپنے نوکر کے ہاں پیغام بھیجتی ہے کہ ایک غریب عورت کا پیغام ہے کہ آپ ان کے ہاں آ کر کھانا کھائیں۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا کہ میں غریب کے ہاں کھانا کھانے جاؤں۔ بادشاہ اس نوکر کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیتا ہے کہ اس عورت سے کہیں کہ غریبوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ ہماری دعوت کر سکیں۔ وہ نوکر واپس آتا ہے اور اپنی اس بادشاہ کی بیٹی کو بتاتا ہے کہ بادشاہ نے اس طرح مجھے کہا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ پھر بادشاہ کو پیغام بھیجتی ہے اور کہتی ہے، ایک دفعہ آپ آئیں تو صحیح، اگر آپ کے مطابق کھانا نہ ہوا تو آپ چلے جائیں گے۔ تو بادشاہ بڑی مشکل سے اس بات پر آمادہ ہوتا ہے اور بادشاہ بیزار ہو کر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جس عورت کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ مجھے کیا کھلائے گی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، اس عورت کے ہاں جو باغات ہیں، جانور ہیں، وہ تو بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہیں۔ بادشاہ کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ اس عورت کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ بادشاہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ وہ عورت برقع پہنے ہوئے آتی ہے۔ وہ جب اپنے ہاتھ برقعے میں سے نکالتی ہے تو بادشاہ دیکھتے ہی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ میں نے پہلے کہیں ہاتھ دیکھے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ عورت سے رخصت طلب کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بادشاہ منتظر رہتا ہے کہ ایک بار پھر وہ مجھے کھانے پر بلایا اور میں اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں۔ وہ بہت بے چین رہنے لگا، لیکن پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ وہ عورت اس بادشاہ کو کھانے کی دعوت دیتی ہے۔ جب اس کو بلایا جاتا ہے تو اس عورت کے گھر پہلے سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ جاتا ہے اور اس عورت کو شادی کا پیغام دیتا ہے۔ تو وہ عورت اپنا برقع اتار کر کہتی ہے کہ بیٹیوں سے شادی نہیں کی جاتی۔ وہ بیٹی اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ آج بھی میں اپنے نصیبوں کا دیا کھاتی ہوں، آپ کا دیا ہوا رزق۔ یہ سن کر بادشاہ شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی بیٹی سے معافی مانگ لیتا ہے۔